غالب اپنے زمانے کے سب سے بڑے ہندوستانی شاعر ہیں۔ دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کے ترجمے ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ دنیا کی کئی زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ غالب کی شاعری اور ان کی نثر نگاری کی طرح ان کی شخصیت بھی غیر معمولی اور بے مثال تھی۔ ساری دنیا سے محبت کرنے والی شخصیت، مذہب، رنگ، نسل، فرقے، زبان، علاقے کی حد بندیوں سے آزاد غالب کا ویژن آفاقی تھا۔ وہ ہمارے بھی تھے اور دنیا کے بھی تھے۔ غالب کی پیدائش کو 200 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ان کی اپیل، ان کی کشش، انہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کا تار ٹوٹتا ہی نہیں۔ وہ ہر زمانے کے شاعر ہیں، ہر زمانے کے انسان کی امید اور نا امیدی، خوشی اور ناخوشی، حوصلے اور اداسی کا تجربہ بیان کرنے والے معنی اور خیال کی ایک دنیا غالب کے لفظوں میں آباد ہے۔ غالب کی شاعری اور شخصیت جیسی رنگا رنگی دنیا کے بہت کم بڑے شاعروں کے حصے میں آئی ہے۔ وہ ایک سوچنے والا دماغ رکھتے تھے جو زندگی اور زمانے کی کسی بھی سچائی کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتا۔ غالب اپنے سوالوں کے ساتھ زندہ ہے۔ ان سوالوں میں ہر زمانے کے انسان کو اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ غالب نے سچ ہی تو کہا تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کے ایک بہت مشہور اسکالر کا کہنا یہ ہے کہ غالب کی دنیا ہمیں اپنی دنیا معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے اس لیکچر میں، جہاں سے میں نے یہ بات اخذ کی ہے، یہ کہا کہ اردو شاعری کی 3 صدیوں نے ہمیں 3 بڑے شاعر دیے۔ 18ویں صدی میر کی صدی تھی، 19ویں صدی غالب کی صدی، 20ویں صدی اقبال کی صدی ہے۔ انہوں نے کہا میرا حال یہ ہے کہ میں جب میر کی دنیا میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ان کا احترام بہت میں کرتا ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد میری طبیعت وہاں گھبرانے لگتی ہے کہ وہاں گریہ و بکا کی کیفیت، اداسی کی کیفیت، دکھ کے ایک دائمی ہونے کا احساس، ایک بے چینی مجھے پریشان رکھتی ہے۔ جب میں اقبال کی دنیا میں داخل ہوتا ہوں جب بھی مجھے بے چینی ہوتی ہے، اس لیے کہ اقبال کے ہاں سانس لینے کے لیے مرد مومن کا حوصلہ چاہیے۔ اس دنیا کے تقاضے بہت سخت ہیں، یہ ہو وہ ہو، خود ہی بلند ہو اور ایسا ہو ویسا ہو، چنی چنا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غالب کی دنیا پہ جب میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جو کچھ ہم جیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کی طرح اس کی زندگی میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے مسئلے پیدا، بچے پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، شادی کی بیوی سے ہر وقت جھجک ہوتی رہتی تھی، شوق ایسے تھے کہ اس کے لیے جیل بھی جانا پڑا۔ زمانہ ایسا ملا جب ہر طرف افراتفری کا عالم جیسا ہمارے زمانے میں ہے، اس طرح کا زمانہ ملا۔ غربت یعنی جیسی وہ ریاست یا عیش جس کی زندگی چاہتے تھے وہ ان کو میسر نہیں تھی، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کی ان کو تعریف کرنی پڑی جن کو واقعی وہ تعریف کے قابل نہ سمجھتے رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ غالب اس طرح کی تمام آزمائشوں سے گزرے، تہذیبی سطح پر، فکری سطح پر، معاشی سطح پر، جس سے عام انسان گزرتا ہے۔ لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ غالب اپنی بدحالی میں بھی اپنے آپ پر ہنسنا جانتے تھے۔ غالب نے اپنا مذاق بھی اڑایا، اور میرے خیال میں اس رویے نے ان کو سہارا بہت دیا۔ اگر غالب اپنے آپ پر ہنسنے کی طاقت نہ رکھتے تو شاید ان کی زندگی 73-74 سال جو بھی ان کی زندگی رہی وہ اس طریقے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے شاید کہ غالب کی شاعری اور غالب کی نثر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں آج بھی ہمارے لیے سرمایہ جاں بنی ہوئی ہیں۔ غالب سے ہماری دلچسپی کبھی ختم نہیں ہوتی، صبح سے شام تک ہماری گفتگو میں کیسا بھی مسئلہ ہو غالب کہیں نہ کہیں سے بیچ میں آ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی شعر ان کا ہمیں اپنی کیفیت کا پتہ دیتا ہے۔ آج ہم غالب پر بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ غالب کے 2 پارک بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں غالب کو پڑھتے ہی نہیں، غالب کو پڑھاتے بھی ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اردو شعبے سے دونوں کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر احمد محفوظ صاحب، جنہوں نے میر پر بہت اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام بھی کیا ہے، خود بہت اچھے شاعر ہیں اور ظاہر کی شاعری کے بہت اچھے پارک۔ کوثر مظہری صاحب، جنہوں نے ایک ناول بھی لکھا ہے،
شعر بھی کہتے ہیں، شاعر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اردو کی ایک چھوٹی سی تاریخ بھی لکھی ہے، مضامین کے مجموعے لکھے ہیں، جدید نظم پر بہت کام کیا ہے، نظم کے صنف پر ان کا کام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے غالب کے دور سے لے کر کے آج تک کے دور کا احاطہ ذہنی طور پر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بہت قابل قدر ان کا یہ کام رہا ہے۔ محفوظ صاحب آپ یہ بتائیے کہ 200 سال غالب کو ہو رہے ہیں تقریباً، سمجھیے اب آپ، یعنی ان کی پیدائش کو، لیکن ان 200 برسوں میں ہمیں غالب کبھی پرانا نہیں دکھائی دیتا، اور ادھر تو بعض لوگوں نے آپ کو غالب کے ترجمے جن زبانوں میں ہوئے، تمل میں، ملیالم میں، ابھی سنسکرت میں ایک ترجمہ ہوا ہے غالب کا، علی گڑھ کے ایک بزرگ نے کیا ہے غالب کے پورے دیوان کا سنسکرت میں ترجمہ، اور ان زبانوں میں خیر ہندی میں، گجراتی میں، ہاں جگنات پاٹھک صاحب نے، تو یہ سب ترجمے ہو رہے ہیں غالب کے مختلف، یعنی جنوبی ہندوستان کی زبانوں میں، شمالی ہندوستان کی زبانوں میں، مغرب کی زبانوں میں۔ آپ دیکھیے کہ انگریزی میں بھی غالب کو غزل جیسی صنف جو ہے شاعری میں آسانی سے گرفت میں نہیں آتی کسی دوسری زبان کی، لیکن غالب کے اشعار کے ترجمے انگریزی میں بھی ہو رہے ہیں، غالب کی غزلوں کو سامنے رکھ کر کے غزلیں کہی جا رہی ہیں، ہر سال غالب پر مذاکرے ہو رہے ہیں، غالب اکیڈمی، غالب انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹیوں کے شعبے اور تہذیبی ادارے اور انجمنیں، ہر جگہ غالب کا چرچا ہے۔ تو محفوظ صاحب کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک شخص جس نے مشکل سے 2000 شعر کہے، 1800-1900 شعر کہے ہیں، پورا کارپس اس کا بہت مختصر ہے، لیکن بھاری بھاری کتابیں چھوڑنے والوں کے مقابلے میں کتنے کتنے دیوان شاعروں نے چھوڑے ہیں، لیکن ایک شخص پتلی سی ایک کتاب چھوڑتا ہے دیوان غالب کی شکل میں، اور وہ ہماری گفتگو، ہماری توجہ کا موضوع ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ غالب، اگر ہم یہ کہیں کہ غالب جو ہے وہ ہمارے زمانے کی جو سائیکی ہے اس کا حصہ بن گیا ہے، ہماری جو اجتماعی شعور ہے یا لاشعور ہے، تو اس میں غالب اس طرح سمائے ہوئے ہیں کہ ہم غالب کے بغیر اپنے زمانے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات ہے کہ غالب کی پیدائش کو ظاہر ہے کہ 200 سال سے کچھ اوپر ہو گئے، اس 200 سال کے عرصے میں ہماری جو کلاسیکی روایت ہے، اس کلاسیکی روایت میں غالب کے ساتھ ساتھ اور بھی قابل ذکر شعراء ہوئے، اور اپنے اپنے زمانے میں ان شعراء کی بھی اہمیت کم نہیں تھی، ذوق ہوں، مومن ہوں، شیفتہ ہوں، یا اس کے بعد داغ ہوں، خود بہادر شاہ ظفر، لیکن ان سب کے ساتھ غالب کا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس لیے بہت مختلف ہے کہ غالب نے اپنی خاص طور سے شاعری کی جو دنیا خلق کی، وہ دنیا اس طرح بنائی کہ وہ ہمارے جدید زمانے کی دنیا سے بہت میل کھاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جدید زمانے نے جب کلاسیکی شاعروں سے اپنا رشتہ قائم کیا تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جس شاعر سے رشتہ قائم ہوا بہت لائیو انداز میں، وہ غالب سے قائم ہوا۔ حالانکہ میر بھی ہمارے زمانے میں، نئے زمانے میں میر کو بھی ری ڈسکور کیا گیا، لیکن غالب اور جدید ذہن کا جو معاملہ ہے کہ خاص طور سے یعنی اگر ہم دیکھیں 20ویں صدی کے آغاز سے یا 19ویں صدی کے اواخر سے ہمارے یہاں عالمی سطح پر بھی، اور اگر اپنے صرف ہندوستان یا بر صغیر کی سطح پر دیکھیں تو جو تبدیلیاں رونما ہوئی خاص طور سے فکری سطح پر، ان تبدیلیوں کو جس طرح سے کسی شاعر نے سب سے زیادہ یعنی جذب کیا، وہ میرا خیال ہے غالب ہے۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 19ویں صدی میں ہندوستان کی کسی زبان میں غالب کے مرتبے کا کوئی شاعر نہیں تھا۔ غالب کے مرتبے کے شعراء دنیا کی زبانوں میں اس وقت بڑے بڑے شاعر تھے، روس میں پشکن تھے، امریکہ میں والٹ وٹمن تھے، فرانس میں بودلیئر تھے، انگلستان میں آپ سوچیں کہ رومانی شعراء تھے، پورا ایک دور ملتا ہے۔ یہ سب ان کے زمانے میں دنیا میں بڑے بڑے دیوزات پیدا ہوئے، ہمارے ملک میں غالب کے پائے کا کوئی شاعر نہیں تھا، اور شاید اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ عبد الرحمن بجنوری نے محاسن کلام غالب میں ایک ایسا جملہ لکھا جو ہے تو خاصا مبہم، بلکہ کبھی کبھی تو مہمل محسوس ہوتا ہے، لیکن اس جملے کی گونج ہمیں آج بھی سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک مقدس وید اور دوسری دیوان غالب۔ تو کوثر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ غالب ایک طرف تو بڑا اپنے زمانے کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے والا بہت بڑا حقیقت پسند بھی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، یعنی گویا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ تو غالب کے جو مضامین آتے ہیں ان کے ذہن میں، وہ غیب سے آتے ہیں
یا اس زمانے کی ان کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں. آپ اس سلسلے میں بحیثیت شاعر کے، بحیثیت اردو کے ایک استاد کی کیا سوچتے ہیں؟ غالب کو اگر میں ایک لفظ ایک جملے میں کہنا چاہوں تو ایک تخلیقی معجزہ میں سمجھتا ہوں، ایک کریٹیو فینومینن جس کو کہتے ہیں. پوری شخصیت یا پوری شاعری کو اگر دیکھیں تو ایک متھ کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے. آج کے دور میں اگر دیکھتے ہیں تو غالب ایک متھ کی طرح نظر آتا ہے. اتنا بڑا فگر ہے، اتنا بڑا لیجنڈ ہے. اور غالب نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں عندلیب گلشن نافریدہ ہوں. اب وہ گلشن نافریدہ جو اب تک ان کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس گلشن کے وہ بلبل تھے. یعنی اس کا کہنا چاہیے کہ اس زمانے کی حیثیت کا جو بہت دور تھا، اس زمانے کو غالب اپنے زمانے میں دیکھ رہا تھا. تو اسی کے اعتبار سے اگر چاہے تو ہیومن سائیکولوجی یا ہیومن سینسیبلٹی کو اگر سامنے رکھے تو ایک ریلیونس پیدا ہو جاتا ہے. اور آتے ہیں مضامین، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو یہ مضامین تو کہنا چاہیے کہ شاعری جو ہوتی ہے الہامی ہوتی ہے. تخلیقی جو پوری کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ الہام کے طور پر ہی اس کو تصور کیا جاتا ہے. تو غالب صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک نظریے کے طور پر بھی اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو غالب کا جو پورا ایک کہنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے یا جو ہماری زندگی کے جو بھی سروکار ہیں، سماجی، تہذیبی، معاشرتی، سیاسی، ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو غالب کا جو سروکار ہے وہ تمام چیزوں سے کہیں نہ کہیں جا کر کے جڑ جاتا ہے. محفوظ صاحب، مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دو باتیں ایسی ہیں غالب کے ہاں جو ہمارے لیے آج بھی ان کو بہت بامانی، بہت ریلیونٹ بناتی ہیں. ایک تو ان کا ہیومنزم، ان کی انسان دوستی. دوسری چیز یہ کہ ان کے یہاں ایک جو زندگی کے تضادات کو، کانٹرڈکشنز کو ایک ساتھ قبول کر لینے کی صلاحیت تھی. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، وفاداری بشرط استواری اصلی ہے. موج خمیازہ یک نشہ چے اسلام چے کفر، کجیے یک خط مستر چے توہم چے یقین، زنار باندھ سب ہے صدانہ توڑ ڈال، راہی چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر. تو یہ جو ان کے ہاں ایک غیر معمولی وسعت ملتی ہے. اور غالب کی زندگی میں بھی اس کا عکس آپ دیکھتے ہیں. ان کے دوستوں میں ہندو مسلمان ہر طرح کے لوگ تھے، بلکہ ہندو شاگردوں کو اپنے انہوں نے زیادہ شاید عزیز رکھا. بہت سے شاگردوں سب سے زیادہ خط انہوں نے ہرگوپال تفتہ کے نام لکھے. لیکن یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کے ہاں احترام بہت ہے دوسرے مذاہب کا، دوسرے نظریوں کا. اپنے زمانے کے صرف ترجمانی کافی نہیں ہے کہ بھئی اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں سوالات بہت ہیں اور کون کیا کیوں کیسے یہ سب اس طرح کی باتیں کہتے ہیں نا، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، شو غمزہ و ادا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرمسا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے. سوال کیا کیوں کیسے کا استعمال بہت ہے، سوال بہت کرتے ہیں. ایک قسم کا ایک سائنٹیفک انکوائری، تجسس، یہ غالب کے ذہن کا حصہ ہے. لیکن یہ باتیں تو زمانے میں اور لوگوں کے ہاں بھی تھیں. غالب کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ غالب آنے والی دنیا کو بھی اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا. جب دنیا جو ہے بہت سے تعصبات کا شکار ہوگی، بڑھ جائے گی بہت سی چیزوں میں، اسی لیے وہ اپنی ہیومنزم کا اور اپنی رواداری کا ہمیشہ تحفظ کرتا ہے. اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہر طرح پر اس کو عام کرنا چاہتا ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں. ہاں، یہ غالب کے سلسلے میں یہ بات واقعی بہت اہم ہے کہ یہ بات تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ غالب کی پوری شاعری جو ہے وہ گویا استفہام اور سوالات وغیرہ سے بھری ہوئی ہے. اور اس لیے بھی نیا زمانہ جو ہے غالب سے ایک خاص طرح کی یعنی ہم آہنگی محسوس کرتا ہے، چونکہ اس نئے زمانے میں جو تشکیک کا جو تصویہ عنصر ہے یا چیزوں پر شک کی نگاہ ڈالنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے سے آگے، بہت آگے دیکھتا ہے. ہم اپنے یعنی غالب کے علاوہ دوسرے شعراء کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو حقیقی معنی میں جو عظیم شعراء ہیں وہ بہت آگے تک دیکھ رہے ہیں. غالب کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ غالب جس زمانے میں یعنی تخلیقی زندگی کا حصہ ہیں اپنے پورے معاشرے کی، وہ زمانہ جن تبدیلیوں سے دوچار ہو رہا ہے، ان تبدیلیوں کے جو مضمرات ہیں ان کی طرف غالب کی نظر جو ہے بہت گہری ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کی نظر جو ہے وہ جو تبدیلیاں ہیں ہو رہی ہیں ان کے تعلق سے انسان دوستی والا ان کا نظریہ. دیکھیے، ایک بات مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے جس کا یہ ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ریل بہت اچھی چیز ہے، پوسٹ آفس بہت اچھی چیز ہے، اور ڈاک کا نظام ایک نیا قائم ہو گیا، چھاپے خانے قائم ہو رہے ہیں.
اس کے لیے کلکتہ جانا کافی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. غالب کے ہاں دلی میں بیٹھے بیٹھے بھی وہ سب چیزیں جان سکتے تھے. اور غالب نے سچی بات ہی کہ اس زمانے بہت سے لوگ جو کلکتے نہیں گئے تھے انہوں نے بھی یہ جان ہی لیا, تعریف بھی کی, نئی چیزوں کی ایجادات کی. لیکن یہ کہ آپ دیکھیے کہ مجھے تو غالب اپنی روایت میں بھی اتنے ہی بڑے لگتے ہیں. یعنی کہ غالب, ایک بات کوثر صاحب آپ بتائیں کہ اس زمانے میں غالب کے جو ممتاز معاصرین ہیں, ذوق بہت ممتاز رہے, شہرت بہت تھی, بادشاہ کے استاد تھے, مومن تھے, جن کو کچھ لوگ جو عشقیہ شاعری کے بڑے رسیہ ہوتے ہیں وہ غالب سے بڑا شاعر کہتے ہیں, نیاز فتح پوری بھی کہا کرتے تھے. لیکن غالب کے ہاں جو مجھے بہادر شاہ ظفر ہیں, خود مجھے ان کی شاعری بہت پسند. دنیا میں شاید کسی بادشاہ نے اتنے دکھ بھرے شعر نہ کہے ہوں گے اور اس انداز میں نہیں کہے ہوں گے جیسے بہادر شاہ ظفر نے کہے ہیں. لیکن غالب کی ایک خوبی ایسی ہے جو میں سمجھتا یہ ہوں کہ بہت غیر معمولی ہے, وہ ان کی وجودی تجربے سے ان کا رشتہ, اپنے ایگزسٹینشل ایکسپیرینس سے ان کا گہرا, یعنی کہنا چاہیے تعلق. جہاں کہتے ہیں کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو, آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح. چاہے اویئرنیس ہو چاہے اگنورینس ہو, ہمارے لیے اہم وہی ہے جس کو ہم اپنے تجربے کے ذریعے پہچانیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غالب کے یہاں ایک غیر معمولی تجسس بھی ملتا ہے, یعنی ایک ایڈونچر کی فضا بھی ملتی ہے. کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں غالب, سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح. یعنی صرف ایک جیسی دنیا, ایک جیسا رنگ ہو وہ ہمارے لیے کافی نہیں, ہمیں سب کچھ جاننا چاہیے. ہم دکھ کے بارے میں جانتے ہیں تو سکھ کو بھی سمجھیں, ہم برائی کو بھی جانیں اچھائی کو بھی جانیں, اندھیرے سے بھی گزریں اجالے سے بھی گزریں. یہ ایک ایڈونچر کی اسپرٹ غالب کے ہاں بہت غیر معمولی ہے. پھر یہ کہ غالب کا بھائی اقبال نے تو کہا ہی ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کجا. یعنی غالب کا امیجنیشن جہاں تک ہے وہ تو غیر معمولی صاحب, وہاں تک تو کوئی پہنچتے ہی نہیں. دوسرا کوئی شاعر غالب کے ہاں تخیل کی جو چھلانگ ملتی ہے, جست ملتی ہے, غیر معمولی. اب وہ ان کی تقریر دیکھیے, دہر جو جلوہ یکتائی معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے ہیں اگر حسن, تشبیب جو ہے قصیدے کی, منقبتی قصیدے کی, اس میں جہاں کہ لاف دانش غلط ہو نفع عبادت معلوم, درد یک ساغر غفلت ہے چے دنیا بچے دی. اس طرح فکر کے ان کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو ہمیشہ ایکسپلور کیے جاتے رہیں گے. کوثر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں اس پر؟ فکری اعتبار سے غالب کا اگر ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سطح بہت بلند ہے, اور اس کا اندازہ غالب کو خود بھی تھا, جس کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ کیا ہے. جیسے یہ شعر ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں, کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. اب گرچہ اس میں مبالغہ ہے کہ وحشت کے خیال سے ہی صحرا جل جائے, لیکن غالب کو اپنی فکر کے بارے میں, اپنی سوچ کے بارے میں, اپنے تھاٹ کے بارے میں بہت کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ان کو اس پر ناز بھی تھا. اس کا ذکر جگہ جگہ وہ کرتے تھے. اور اس طرح کا شعر ہے جیسے پہلی جو غزل ہے دیوان کی, اس کا جو مقطع ہے, بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا, بس کہ ہوں منہ آتش دیدہ ہے القا میری زنجیر کا. اب اس میں ایک ایک لفظ کو اگر کھولنا چاہے تو اس میں ایک بڑی فکر موجود ہے. غالب نے جس طرح سے تصوف کے موضوعات کو جس طرح سے برتنے کی اس کی مثال قائم کی ہے, اس لیول پر جا کر کے شعر کہنا یہ آسان کام نہیں ہے. اور بڑی بڑی فکر کو تخلیقیت کے عمل سے گزار کر کے اس کو شعر بنا دینا, یہ ایک گہرا فلسفیانہ مزاج تو غالب نے اردو غزل کو دیا ہے. اچھا, ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب شروع میں بہت مشکل پسند سمجھے گئے. ان پر سوچیے آپ 100 کے قریب شرحیں, بیازیں اور بھی ہوں گی, مطلب یہ کہ لوگ کر رہے ہیں جن سے ہماری نظر سے گزرتی رہتی. اشعار کی تعبیریں کتنی سطحوں پر کی جاتی ہیں. اب تو لوگوں نے سائنس کی روشنی میں غالب کی تعبیر اور فلاں نئے علوم کی روشنی میں شروع کر دی. لیکن غالب کہیں کہیں اس طرح کے شعر بھی کہتے ہیں. جیسے ایک شعر ان کا مجھے اچانک یاد آ گیا, روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب یہ لگتا ہی نہیں کہ غالب کا شعر ہے, اتنا آسان ہے. جہاں وہ مشکل شعر کہتے تھے اور لوگوں کے الزام سہتے تھے اس پر, وہیں ایسا آسان شعر بھی انہوں نے کہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ غالباً اس زمانے کا یہ شعر ہے جب کہنا چاہیے کہ غدر کی صورت یہاں کا انتشار پیدا, اس زمانے کے آس پاس کا شعر ہے جب ملازمان خلا پر شدت ہے, بستیاں اجڑ رہی ہیں, مکان ڈھائے جا رہے ہیں, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, داروگیر کا ایک سلسلہ جاری ہے. اس کی عکاسی ان کی شاعری میں تو ایک موڈ کی سطح پر ہوئی ہے, کیفیت کی سطح پر, لیکن خطوط میں محفوظ صاحب بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اپنے دلی شہر کا حال,
بلکہ کہنا چاہیے پوری معاشرتی زندگی کے اتھل پتھل ہو جانے کا جو ایسا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ غالب کی شاعری کے بارے میں جتنی باتیں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ظاہر ہوتی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی غالب شاید اور تمام ہمارے جو شعراء ہیں ان سے ممتاز ہیں کہ ان کی نثر اور خاص طور سے ان کے خطوط کے بارے میں اسی تفصیل کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہیں تو خطوط، لیکن اس لحاظ سے غالب کے خطوط کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معاشرتی، تہذیبی اور ایک لحاظ سے اگر ہم کہیں تو سیاسی بھی، یہ جو سیاسی تاریخ ہے اس کا ایسا بیان ہے، ایسا اس کا گویا اکاؤنٹ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم اور دوسرے سورسز سے ہم کو حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ عموماً لوگ روزنامچے لکھتے تھے اور روزنامچوں میں جو کچھ دن بھر ان کے ساتھ گزر رہی وہ اس کا بیان کرتے تھے، جن چیزوں سے ان کا واسطہ ہوتا تھا اس کا بیان کرتے تھے۔ لیکن روزنامچوں سے آگے بڑھ کر یہ غالب کے خطوط جو ہیں وہ ہمیں ایسی تصویر دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ غالب جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ دلی کا زمانہ، یعنی 1857 کے غدر کا زمانہ، اور اس میں دلی تو خاص طور سے اور پورے ہندوستان کی سطح پر اور دلی میں خاص طور سے جس طرح سے ہماری اجتماعی زندگی اور تہذیبی زندگی میں اتھل پتھل ہوتی ہے، اور اس کا جتنا شدید احساس غالب اپنے اندر پاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خارجی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی بیان کر دے اپنے خطوط میں کہ بھئی ایسا ہوا، ایسا میں نے دیکھا، لیکن غالب کے خطوط کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں جن چیزوں کا بھی وہ بیان کرتے ہیں، جو حالات ان کے سامنے گزر رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ غالب ذاتی طور پر یا داخلی طور پر ان سے حد درجہ اپنے کو متاثر پاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور بھی ہے کہ ایک طرف تو غالب نے اپنے عہد کی اجتماعی زندگی کے نقشے کھینچے ہیں، لیکن غالب کی شاعری میں اب بھی ان لوگوں کے لیے بڑی کشش ہے جو شاعری کو یا آرٹ کو کسی انڈیویجول کے تجربے کا اظہار سمجھتے ہیں، فرد کے تجربے کا اظہار سمجھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ غالب اس معاملے میں بھی سب سے زیادہ انفرادیت کے حامل شاعر کہے جا سکتے ہیں کہ بلکہ اپنے کلاسیکی شعراء میں میرا خیال ہے کہ سب سے آخری اور سب سے بڑے شاعر غالب ہی ہیں، جن کی شاعری سے ہمیں یعنی ذاتی اور انفرادی جو تجربات ہیں، ان تجربات کی طرف جو ہمارا رویہ ہے یا ان تجربات کو نیا زمانہ جس طرح محسوس کرتا ہے، ورنہ غالب کے بعد جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند زمانہ ہے، ترقی پسند شعراء کے یہاں وہ تجربات جو ہیں وہ اجتماعی ہو جاتے ہیں، اشتراکی ہو جاتے ہیں، یعنی پورے معاشرے کا یا پوری کمیونٹی کا تجربہ بن جاتا ہے۔ لیکن غالب کے یہاں وہ تجربہ جو ہے وہ انسان کا ذاتی اور وجودی تجربہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سے بھی غالب کی جو ایک بڑائی ہے اور عظمت ہے کہ وہ تجربے ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں، اور ان میں ایک دائمی صورت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان بحیثیت انسان یعنی اس کا وجودی طور پر انسان ہونا یہ ایسی حقیقت ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اس حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے دو شعر مجھے اس ساری گفتگو کے بعد غالب کی یاد آتے ہیں، اور میرے خیال میں بہت اچھا اختتامیہ ہوگا وہ آج کی گفتگو کا۔ ایک شعر تو یہ ہے غالب کا کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، اکیلا ہو آدمی بیٹھا ہوا جب بھی ایک دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے گویا کہ۔ ایک اور شعر غالب کا جو میرے بہت پسندیدہ شعروں میں ہے وہ ہے کہ کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے، کوئی آگاہ نہیں کوئی کسی دوسرے کو نہیں سمجھ سکتا، ہے ہر ایک شخص جہاں میں ورق ناخواندہ، ہر شخص ایک ایسے ورق کی طرح ہے جسے کبھی کسی نے پڑھا نہیں اور کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ غالب کیا ہے، انسان کی قدرت کار کے ساتھ ساتھ انسان کی معذوری کا اور اس کے عجز کا بھی جو ایک احساس ملتا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز غالب کو اپنے زمانے کے لیے نہیں، آنے والے دنوں کے لیے، یعنی ہمارے زمانے میں جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں آج کے دور میں، بحیثیت ایک فرد ہم جو کہنا چاہیے کہ جو ایک یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا زندگی میں، اقدار کا نظام، پورے فلسفے،
پورے کہنا چاہیے مذہب یا جتنے جذباتی سہارے انسان کے تھے وہ سب کے سب دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے، یہ احساس ہمیں اپنے شاعروں میں سب سے زیادہ غالب کے یہاں ملتا ہے. اور یہی بات غالب کو نہ صرف ہمارے زمانے کا بلکہ آنے والے دنوں میں جب زندگی شاید اور زیادہ پیچیدہ ہوگی، کچھ اور زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ فلاح کی صورتیں کم دکھائی دے رہی ہیں، اس وقت غالب کی معنویت کے اور پہلو تلاش کیے جائیں گے اور غالب ہمارے ساتھ رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا.